السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، آج جو میں گفتگو کروں گا سننے کے بعد یقیناً آپ کے سر بھی شرم سے جھک جائیں گے۔ میں تو یقین کریں جب سے میں نے یہ خبر پڑھی، جب سے میں نے یہ واقعہ سنا، تب سے مجھے شرمندگی ہے، اور ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے بھی شرمندگی ہے اور ایک پاکستانی معاشرے کا وہ فرد ہونے پہ شرمندگی ہے کہ میں اس معاشرے میں شاید وہ ویلیوز ایڈ نہیں کر سکا جو ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے آج کی یہ گفتگو، آج کا یہ واقعہ ہر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، ہر پاکستانی کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گا، ہر مسلمان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گا، اور ہر عالم دین کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گا، اور ہر ٹیچر کو، ہر طالب علم کو، کہ کیا اس نے اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے، کیا اس نے یہ فرض ادا کیا ہے۔ آخر پاکستان ایک جنگلی معاشرہ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ یعنی پوری دنیا کے اندر انسانوں کے حقوق ہیں، پاکستان کے اندر بھی انسانی حقوق کے لیے بڑی آواز بلند کی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر ہیومن رائٹس کی کمیٹیز بھی ہیں، ملکی سطح کے اوپر ہیومن رائٹس کی وزارتیں ہیں، کمیٹیز ہیں، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کمیٹیز ہیں، محکمے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ایسے جانوروں والی حرکتیں اس ملک کے اندر کچھ انسان سرزد کرتے ہیں کہ جس کے بعد یقین کریں کہ یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ شاید ہم جنگل کے اس معاشرے سے بھی گئے گزرے۔ جنگل کے بھی کوئی نارمز ہوتے ہیں، جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، جنگل کے اندر بھی کوئی سسٹم اور کوئی ضابطہ، کوئی دستور ہوتا ہے۔ ہم تو شاید اس سے بھی گر گئے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ لاہور کی ہماری ایک ینگ اسٹوڈنٹ جس چینل میں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک چینل لانچ کیا، میں اس کا چیف آپریٹنگ آفیسر تھا، وہاں پہ میرے پاس ایک پروڈیوسر تھی حفصہ ملک، اس نے یہ سٹوری بریک کی ہے، اور یہ سٹوری اتنی خوفناک ہے کہ میں یقین کریں کہ جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے، پہلے میں نے سوچا کہ اس پہ میں کچھ بولوں، بات کروں، پھر میں نے کہا یہ اخلاقی گراوٹ کی وہ سطح ہے، اس پہ میں بات کروں گا تو سوسائٹی کے اندر میں کیا اس میں ایڈ آن کروں گا، میں کیا لوگوں کو میسج دوں گا۔ لیکن پھر بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اور آج پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم اخلاقی گراوٹ کے اس لیول پر کیوں چلے گئے ہیں، ہم اس گڑھے کے اندر کیوں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ تو آپ نے قصور کے اندر زینب کا واقعہ سنا تھا، کم سن بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ سنا تھا۔ اس کے علاوہ آئے روز آپ بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ ایک پیر کا پچھلے دنوں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس کا نام تھا کرنٹ پیر۔ کرنٹ پیر نے خود اعتراف کیا کہ وہ 700 سے زیادہ عورتوں کو ریپ کر چکا ہے، جس میں ایک 10 سال کی لڑکی بھی ہے، اور وہ بے اولاد خواتین جاتی تھیں ان کے پاس، اور وہ ان کو ریپ کرتا تھا، اور بعد میں ڈراتا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو میرا جن آپ کو مار دے گا، جلا کے راکھ کر دے گا۔ خیر چلو، یہ تو ایک اور اینگل ہے۔ میں جو بات کرنے والا ہوں کہ انسانوں کے حقوق کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ یقین کریں کہ پوری دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے لیجسلیشن بھی ہے۔ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، لوگ اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ چھوٹی سی بھی کسی جانور کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اور اس کے لیے تھریٹ کی بات ہوتی ہے، اس کے علاج کی بات ہوتی ہے، اس کو زخمی کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کو مارنے کی بات ہوتی ہے، تو اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ لاہور کی ایک فیملی نے بلی کو پرچیز کیا، بلی کے بچے، بلی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کو کس طرح سے بیان کروں۔ جس فیملی نے یہ بلی پرچیز کی، اسی فیملی کا ایک 15 سال کا بچہ اپنے کزنز کے ساتھ مل کے اپنی ہوس، یعنی اپنی درندگی، اس کو میں کیا نام دوں، اس کے پاگل پن کا، اس کی بے غیرتی کا، اس کے گھٹیا پن کا، اس کو میں کیا نام دوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ اپنے کزنز کے ساتھ مل کے اس بلی کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا، اور حالت ان ظالموں نے یہ کر دی کہ سٹیج یہ آ گئی کہ وہ
خون سے لت پت وہ بلی پڑی رہی. ایون آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں پہ جو میڈیکلی پوری ایگزامینیشن کے بعد پتہ چلا کہ اس کو کافی زیادہ لوگوں نے ریپ کیا ہے. یعنی وہ نوجوان 2 نہیں تھے، 3 نہیں تھے، 4 نہیں تھے، وہ 4 5 6 لوگ تھے. انہوں نے ریپ کیا، جس سے میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کی بلیڈنگ ہی نہیں رک سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی موت ہو گئی. تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی بلی کی حالت بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن یقین کیجئے جب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے اور اس کے بعد میں یقین کریں سو نہیں سکا رات کہ ہم اخلاقی طور پہ اس قدر گر گئے ہیں. یہ واقعہ یورپ میں یا کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو اب تک کہرام مچا ہوتا، اب تک سڑکوں کے اوپر لوگ ہوتے، اب تک حکومت کی ایسی تیسی ہو رہی ہوتی، اب تک ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر بہت بہت بڑا ایک ریزنٹمنٹ سامنے آتی، کورٹ اس پہ فیصلے کر رہی ہوتی. لیکن یہاں پہ مجھے پتہ ہے کیا ہوگا. پولیس جائے گی، اگر یہ کمپلینٹ ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ کون صاحب ہے، پھر پولیس جائے گی، تھوڑے بہت پیسے لے گی. عید کے دن ہے، وہ امیر زادہ جس کے بچے نے یہ حرکت کی ہے وہ پیسے دیں گے اور وہ گھر آ جائیں گے. اور پھر اس کا تعزیرات پاکستان کی وہ دفعہ ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے سارے ادارے، کس پہ دفعہ کون سی لگ سکتی ہے، جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے پہ کیا دفعہ لگے گی. لیکن میں نے جو تلاش کیا ہے، جو ریسرچ کیا ہے، اس پہ تعزیرات 377 کے تحت یعنی 377 کے تحت جانور سے بدفعلی کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے. میں نے کچھ علماء حضرات سے بھی بات کی. علماء حضرات نے بھی اس پہ یقین جانیے کہ بڑے دکھ کا اظہار کیا. لیکن خیر میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ بہت سارے عالم اس طرح کے بھی ہیں، سب کو نہیں کہتا. وہ خود بھی اس طرح کی حرکتوں میں، وہ جانوروں سے نہیں لیکن کم سن بچوں کے ساتھ آپ وقتاً فوقتاً کلپ دیکھتے رہتے ہیں بچیوں اور بچوں کے ساتھ اور حجروں میں اور یہ وہ سب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل ہماری جو فرسٹریشن ہے، اوورآل جو ہماری نوجوان نسل جس تباہی کا شکار ہو رہی ہے، جس گڑھے کے اندر گر رہی ہے، مورلی ہم تباہ برباد ہو رہے ہیں. ان ساری چیزوں پہ کبھی اسٹیٹ نے سوچا؟ ان ساری چیزوں پہ کبھی ہمارے اساتذہ نے سوچا؟ کبھی ہمارے سلیبس پہ کوئی ایڈ آن کرنے کی کوشش کی گئی کہ ویلیوز یہ ہوتی ہیں، جانوروں سے لے کے انسانوں کا اور بچوں سے لے کے بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی ہماری ریاست نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے لیڈرز نے، عمران خان نے ایون یہ سوچا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو فرسٹریشن کا اظہار ہو رہا ہے، جو نوجوان نسل اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، اس میں میڈیا کا کیا رول ہے، اس میں سوشل میڈیا کا کیا رول ہے، اس میں ویبس کا کیا رول ہے، اس میں آئی ٹی کا کیا رول ہے، یہ ساری چیزوں کو فلٹر کیسے کیا جا سکتا ہے، یوٹیوب اس پہ کیا کر رہا ہے، اور ان ساری انفارمیشن کو ہم فلٹر کر کے اپنی نوجوان نسل کو بچا کیسے سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. زینب کا جو واقعہ سامنے آیا قصور والا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ زینب ایک بچی نہیں ہے. وہ ایک بچی تھی جس کا کیس ہائی لائٹ ہو گیا. وہاں پہ ہر روز کئی زینب لٹتی ہیں. میں قصور کی دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ کم سن بچوں کو ریپ آج بھی کیا جاتا ہے، کم سن بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہے. مجھے ابھی پولیس افسر چند دن پہلے شیئر کر رہے تھے، اپنی انفارمیشن شیئر کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی زینب کیس کے اوپر، ٹاسک کے اوپر کام کر رہا تھا. تو میں رات 11 بجے اسی گلی کے اندر سے گزر رہا تھا، تو ایک چائے کے کھوکے کے اوپر میں رک گیا. تو کہتے میرے پاس لیپ ٹاپ تھا، بیگ تھا، میں نے رکھ کے اس کو کہا کہ جی مجھے چائے پلا دیں. تو میں غور سے دیکھتا ہوں تو انہی دنوں میں جب یہ کیس ہائی لائٹ ہو رہا تھا، پوری دنیا اس کیس کے اوپر فوکس تھی. یعنی ڈارک ویب کی بات ہو رہی تھی، کم سن بچوں کی فلمیں بنا کے دنیا میں بیچنے کی بات ہو رہی تھی، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی تھی. طاہر القادری صاحب کی پارٹی کے وہ صاحب جو تھے جن کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا، وہ اس کی وجہ سے وہ بارے شخص جو ہے وہ تو پریشان تھے، اس کی فیملی تو پریشان تھے، پوری پاکستان کا بچہ پریشان تھا. انہی دنوں میں وہ کہتا ہے کہ اس کھوکے کے اوپر، اسی گلی کے اندر چائے کے کھوکے کے اوپر بلیو پرنٹ فلم چل رہی تھی.
تو کہتے ہیں میں نے مالک سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیسے چلا رہے ہیں, اور کم سن بچے 12 سے لے کے 18 سال کے بچے 8-10 بچے وہ دیکھ رہے تھے. تو اس پولیس افسر کے بقول کہ اس نے کہا جی ایسے ہی یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے جی, پولیس والے آتے ہیں اور وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہاں پہ چوکوں کے اندر, گلیوں کے اندر اس طرح کی فلمیں ننگی اور بلیو فلمیں دکھائی جائیں گی اور نوجوان نسل دیکھے گی, اور اس کے بعد پھر بچیاں ریپ نہیں ہوں گی, بچے ریپ نہیں ہوں گے, گلے نہیں کٹیں گے, تو کیا ہوگا؟ ایک طرح سے آپ وہ سمجھ لیں کہ آگ کے اوپر آپ تیل ڈال رہے ہیں. دوسری انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں گلی میں آگے گیا تو رات کے 11-11:30 کا ٹائم تھا, تو ایک کمرے سے تالا باہر لگا ہوا تھا, اس سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کھڈیاں یہاں پہ چائلڈ لیبر ہے, چھوٹے بچے کام کرتے. تو وہ کھڈیاں اس طرح سے چلتی ہیں کہ باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے, ایک سپروائزر ہوتا ہے, تو یہ بچے 100-150 یا 50 یا 70 بچے ہوتے ہیں اندر, وہ اندر ہی 24 گھنٹے رہتے ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں. وہ کم سن بچے ہوتے ہیں اور والدین کو تھوڑی تھوڑی مزدوری کر کے پیسے لے جا کے ان کے گھروں میں دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں وہاں پہ سپروائزر ہے, 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, اندھیرا ہے, بچے اس کے رحم و کرم پہ ہیں اور تالا باہر سے لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کے بعد کس چیز کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ زینب کے ساتھ کیا ہوا. یہ انوائرمنٹ جب تک آپ ختم نہیں کرتے, جب تک سوسائٹی سے آپ فرسٹریشن ختم نہیں کرتے, قوم کی ایک تربیت نہیں کرتے, نوجوان نسل کا بندوبست نہیں کرتے, نوجوان نسل کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, آپ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہیں کرتے, یوٹیوب سے لے کے سارے میڈیا کو آپ فلٹر نہیں کرتے, اور والدہ اور والد جو سب سے پہلا ایک سکولنگ اور درسگاہ ہوتی ہے بچے کا, وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے والدین, تو آپ بچوں کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ آپ ان حرکتوں سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو میں واپس آتا ہوں اس درندگی کی طرف کہ جنگل کے اندر بھی کچھ نارمس ہوتے ہیں. ہم تو جنگلی اس معاشرے سے بھی آگے نکل گئے. یہ جو بلی کا زیادتی کا واقعہ ہے, یقین کیجئے کہ اس پہ تمام فنکار, تمام جرنلسٹ, تمام اینکرز, جس سے میری بات ہوئی ہے, تمام علماء حضرات, وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہم اس قدر گر گئے ہیں. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں تمیز ہی نہیں رہی کہ جس معاشرے کی آپ بات کرتے ہیں ویسٹ کی, یقین کریں وہاں پہ بھی کچھ نارمس ہیں کہ وہاں پہ آپ کس لیول کی لڑکی سے مل سکتے ہیں, دوستی کیسے کر سکتے ہیں, آپ شادی کیسے کر سکتے ہیں, آپ کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. تو ایک نارمس ہیں, ایک پورا ایک ریاست مانیٹر کرتی ہے چیزوں کو, اور کوئی بندہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے. تو سب سے بڑی تکلیف دہ بات کے ساتھ میں مطالبہ کرنا چاہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کیس کو سو موٹو نوٹس لیں اور عبرت کا نشان بنا دیں, اور جانوروں کے حقوق کا بھی کوئی بل اور اس طرح اس کو موڈیفائی, اگر بل موجود ہے تو اس کو موڈیفائی کیا جائے. یقیناً موجود ہے, جو میں نے اسٹڈی کیا, تو اس کو مزید بہتر کیا جائے, اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کے لیے بھی پراپر ایک لیجسلیشن کی جائے. میں کوشش کروں گا جس سٹوری کو فالو کرتا رہوں, لیکن حکمرانوں کے پاس بھی اگر وقت ہو تو وہ اس کو ضرور ایڈریس کریں, اس کو ضرور ٹائم دیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.